نئے سال کی مبارکبادی کے سلسلے میں کئی میسیج عام ہو رہے ہیں تواصل اجتماعی پر اور اسی طرح سے فیس بک وغیرہ پہ. تو اس سلسلے میں اسلام کا حکم کیا ہے؟ اسلام اس سلسلے میں کسی بھی دن کو اسی طرح سے مانتا ہے جس طرح سے اور دیگر ایام ہوا کرتے ہیں. اس میں نئی کوئی چیز نہیں ہے. اسی وجہ سے دیکھیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی صحابی کو نئے سال کی مبارکبادی نہیں دی ہے، اور نہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارکبادی دی ہے. جس طرح سے آج تواصل اجتماعی فیس بک اور واٹس ایپ وغیرہ پہ عام ہو رہا ہے، یہ ایک نئی چیز ہے جو شریعت میں بدعت کہلاتی ہے، اور شریعت میں بدعت سے بچنے کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. جو دعا ذکر کی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم ادخل علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام وجوار من الشیطان ورضوان من الرحمن، اس کو مجمع الزوائد اور اسی طرح سے طبرانی اوسط اور عمل الیوم واللیلہ کے حوالے سے ذکر کیا جاتا ہے. یہ روایت ضعیف ہے، ناقابل اعتبار ہے. اسی وجہ سے جو آدمی بھی مبارکبادی پیش کرتا ہے اور اس دعا کو یہ سمجھ کر کے پڑھتا ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اسے اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے، اور ایسا بالکل اور ہرگز نہیں کرنا چاہیے. کسی بات کو بیان کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ اس کی تحقیق کر لی جائے اور تحقیق کے بعد ہی اسے نشر کرنا چاہیے، اسے پھیلانا چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانے میں سن ہجری کا آغاز ہوا. اس زمانے میں بھی کسی نے نئے سال کی مبارکبادی نہیں دی. بعد کے ادوار میں بھی صحابہ کے بعد جو تابعین آئے، تابعین نے بھی ایسا نہیں کیا. ائمہ اعظام امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام اسحاق بن راہوے، امام سفیان ثوری اور دیگر ائمہ کرام جو ہمارے اسلاف ہیں گزر چکے ہیں، انہوں نے کبھی کسی کو بھی نئے سال کی مبارکبادی نہیں دی. اسی لیے ہمیں نہیں دینا چاہیے. یہ کوئی عید نہیں ہے کہ ہر سال نیا سال آئے اور اس پر مبارکبادی دی جائے. اسی کو کہتے ہیں عید، کہ بار بار اسی کو اعادہ کیا جائے، اسی کو ریپیٹ کیا جائے. یہ عید نہیں ہے، اس لیے مبارکبادی نہیں دینی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی سال آیا کرتا تھا. آتا تھا یا نہیں آتا تھا؟ بالکل آتا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر کیوں نہیں سکھایا؟ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا ہمیں، تو کیا ہمیں کرنا چاہیے؟ ہمیں زیب دیتا ہے، ہمیں مناسب ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں منع کیا ہے. ایمان والوں، اللہ اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. یہ تو آگے بڑھنا ہے نبی سے اور اللہ رب العالمین سے آگے بڑھنا ہے. یہ ہمارے اسلاف جو ائمہ اعظام ہیں ان کے منہج کے بھی بالکل خلاف ہے. اور تیسری چیز اس میں ایڈ کر لیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی مشابہت سے منع فرمایا ہے. جس نے بھی کسی بھی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ اسی میں سے ہے. یعنی کتنی بڑی وعید ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہیپی نیو ایئر کے نام سے ہر سال 1 جنوری کی جو رات آتی ہے وہ تو اللہ محفوظ رکھے، ایسی چیزوں میں لوگ گزارتے ہیں کہ اس کا ذکر کرنا بھی اپنی زبان کو خراب کرنا ہے. اس لیے میں تمام بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اللہ رب العالمین سے ڈریں، اور اس سے یہ جو نئے سال ہجری یہ جس طرح سے کفار کرتے ہیں اس طرح سے نہ کریں اور مبارکبادیاں نہ پیش کریں، کیونکہ ہمارے نبی اور ہمارے اسلاف سے یہ چیز ثابت نہیں ہے. ائمہ اعظام سے پوچھا گیا، اس زمانے کے شیخ صالح الفوزان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ نئے سال کی مبارکبادی دینا اور اسی طرح سے تہنیت پیش کرنا یہ اسلاف سے ثابت نہیں ہے، سلف صالحین سے ثابت نہیں ہے. شیخ محمد بن صالح العثیمین سے پوچھا گیا، انہوں نے بھی ایسا ہی جواب دیا کہ یہ کفار کی مشابہت ہے. اس لیے میں تمام بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ دین اسلام جو بالکل سیدھا اور سچا دین ہے، اللہ رب العالمین نے اسی دین کی پیروی کرنے کا
حکم دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہی میرا سیدھا راستہ ہے، اسی کی پیروی کرو۔ کفار، ملحدین، مشرکین اور نصارہ کی مشابہت سے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اور قرآن و سنت کی اتباع کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اس لیے میں تمام اخوان سے، تمام احباب سے، تمام ایک دوسرے سے محبت کرنے والے مسلمانوں سے کہتا ہوں کہ جتنا اللہ اس کے رسول نے ہمیں بتا دیا ہے، اگر ہم ان اصولوں پر اور ان ضابطوں پر اپنی زندگی گزارتے ہیں تو ہماری زندگی میں خیر اور برکت آئے گی، اور بدعت سے خیر و برکت نہیں آتی۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں جہان میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے، قرآن و سنت کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔